بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ کیا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو برزخ کہتے ہیں۔ یہ موت اور قیامت کے درمیان کا واسطہ ہے، اور اسی عالم برزخ میں قیامت کے دن انسان نعمتوں سے نوازا جائے گا یا اس پر عذاب ہوگا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے مرنے کے بعد عالم برزخ ہے، جہاں سے اس دن تک کہ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عالم برزخ دنیاوی زندگی اور روز قیامت کے درمیان ایک زندگی کا نام ہے۔ وحشت برزخ، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عالم آخرت کی زندگی موت سے شروع ہوتی ہے۔ انسان موت کے ذریعے عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے، اور موت کے بعد درج ذیل قبر کے خوف اور وحشت سے روبرو ہوتا ہے۔ وحشت قبر اور قبر کی تاریکی قبر معاد کی وحشت ناک منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ جب انسان کو ایک تاریک و تنگ کوٹھری میں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں پر اس کے مددگار صرف اس کے اعمال اور عذاب و یا سزا کے فرشتے ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام اہل مصر کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں، اے بندگان خدا، اگر انسان کی بخشش نہ ہو تو پھر موت کے سے سخت کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا قبر کی تاریکی، تنگی اور تنہائی سے ڈرو۔ بے شک قبر ہر روز یہ آواز دیتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں خوف و وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اے کاش ہم اس آواز کو سن لیں۔ قارئین کرام، یہی وہ جگہ ہے کہ جب انسان زمین کے اوپر سے اس کے اندر چلا جاتا ہے، اہل و عیال اور دوستوں کو چھوڑ کر تنہا ہو جاتا ہے، روشنی کو چھوڑ کر تاریکی میں چلا جاتا ہے، دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر تنگی اور وحشت قبر میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کا سب نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا ذکر مٹ جائے گا، اس کی صورت متغیر ہو جائے گی، اور اس کا جسم ابدان بسیدہ اور جوڑ جوڑ جدا ہو جائیں گے۔ اف، یہ زمین کتنے عزیز ترین بدن اور حسین ترین رنگ کھا گئی ہے، جن کو دولت اور راحت کی غذا مل رہی تھی، اور جنہیں شرف کی آغوش میں پالا گیا تھا، جو حزن کے اوقات میں بھی مسرت کا سامان کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو اپنے عیش کی تازگیوں پر للچائے رہنے باور اپنے لہو لعاب پر فریفتہ ہونے کی بنا پر تسلی کا سامان فراہم کر لیا کرتے تھے۔ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ فشار قبر، احادیث میں وارد ہوا ہے کہ میت کو اس قدر فشار قبر ہوگا کہ اس کا گوشت پارا پارا ہو جائے گا، اس کا دماغ باہر نکل آئے گا، اس کی چربی پگھل جائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ اس کی وجہ دنیا میں چغل خوری اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی، بہت زیادہ بیہودہ باتیں کرنا، طہارت و نجاست میں لاپرواہی کرنا ہے، اور کوئی انسان اس فشار قبر سے نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے اور کمال کے درجات پر فائز ہو۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا کوئی شخص فشار قبر سے نجات پا سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں فشار قبر سے، بہت ہی کم لوگ فشار قبر سے محفوظ رہیں گے۔ صحابہ رسول سعد بن معاذ کو بھی فشار قبر کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ملائکہ تشییع جنازے کے لیے آئے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی تشییع جنازے میں بغیر ابا کے شریک ہوئے، یہاں تک کہ قبر تک لے آئے اور قبر میں رکھ دیا گیا۔ تو سعد نے کہا، اے سعد، تمہیں جنت مبارک ہو۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مادر سعد، یہ نہ کہو، تم اپنے رب کے بارے میں یہ یقینی نہیں کہہ سکتی۔ سعد پر اب فشار قبر ہو رہا ہے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ معلوم کی گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فشار قبر مومن کے لیے کفارہ ہے تاکہ اس کی نعمتوں میں کمی نہ ہو۔ سوال منکر و نکیر۔ خداوند عالم انسان کی قبر میں 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے جس کا نام منکر و نکیر ہے۔ یہ 2 فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا امام کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے، تو اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں صرف کیا، تو اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ اگر اس نے صحیح اور حق جواب دیا تو ملائکہ اس کو راحت و سکون اور جنت فردوس کی بشارت دیتے ہیں اور اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے جواب نہ دیا یا ناحق جواب دیا یا اس کا جواب نامفہوم ہوا تو ملائکہ اس کی کھولتے ہوئے پانی سے میزبانی کرتے ہیں اور اس کو عذاب کی بشارت دیتے ہیں۔ بے شک اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے صحیح روایات منقول ہے جن پر سبھی مسلمین اتفاق رکھتے ہیں اور اس مسئلے کو ضرورت دین میں سے مانتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے: معراج، سوال منکر و نکیر اور شفاعت۔ قبر میں عذاب ثواب۔ یہ عذاب و ثواب عالم برزخ میں ایک مسلم حقیقت ہے اور لامحالہ واقع ہوگا کیونکہ اس کا امکان پایا جاتا ہے۔ آیات قرآن مجید اور نبی کریم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے احادیث میں متواتر بیان ہوا ہے۔ قرآنی دلائل و آیات جن میں قبر میں ثواب و عذاب کے بارے میں بیان ہوا یا بعض آیات کی تفسیر عذاب و ثواب کی گئی ہے، جن میں سے بعض کو ہم نے روح کے مجرد ہونے کی بحث میں بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پر 2 آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے ہر طرح سے گھیر لیا اور اب تو قبر میں دوزخ کی آگ ہے کہ وہ لوگ ہر صبح و شام اس کے سامنے لا کر کھڑے کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون کو لوگوں کے سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو۔ یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ قبر میں ثواب و عذاب ہوگا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر وہ صبح اور شام عذاب میں ہوں گے، اگرچہ ان کے درمیان کچھ نیک افراد بھی ہوں، لیکن یہ سب برزخ میں ہوگا قبل از قیامت۔ ارشاد الہی ہے، کیا تو نے خداوند عالم کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا أَوْ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اوندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل پر موت نصیب کرے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔